الحمد لله الذي فضل عباده بالعلم والفقه والصلاة والسلام على سيد الأمات ومعلم الشريعة وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید، جہاں ہم مستند کتب، اکابر کی تعلیمات اور اہل سنت کے معتدل راستے کو آپ تک پوری ذمہ داری کے ساتھ پہنچاتے ہیں۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور بنیادی دینی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج ہم کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل کے باب اجتہاد و تقلید سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تقلید کی تعریف و احکام۔ ائمہ اربعہ کا مسلک برحق ہے، ائمہ اربعہ حق پر ہے۔ اجتہاد و تقلید، تقلید کی تعریف و احکام۔ سوال: تقلید کی تعریف ان الفاظ میں کی جاتی ہے کہ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا قول ماخوذ شریعت میں سے نہیں، اس کے قول پر دلیل کا مطالبہ کیے بغیر عمل کر لینا۔ اہل حدیث حضرات اس عمل کو سخت گناہ کے بعد تصور کرتے ہیں، لیکن مجھے اس ہی قول کو سمجھنا ہے، مگر پہلے جو میں سمجھا ہوں ظاہر کرنے کی سعی کرتا ہوں تاکہ بعد میں آپ کی بات آسانی سے سمجھ سکوں۔ شریعت کا ماخذ ادلہ شرعیہ ہے۔ کسی مجتہد کا کوئی قول ہو اور وہ قول ادلہ شرعیہ کے تحت کسی نہ کسی دلیل کے تحت ہو، یہ بات کیا تقلید میں داخل ہے؟ شاید جہاں تک میں سمجھا ہوں ایسا قول تسلیم کرنا اہل حدیث کے نزدیک تقلید نہیں، کیونکہ وہ قول تو ادلہ شرعیہ سے ثابت ہے۔ نمبر 2، میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اہل حدیث یہاں ایک غلطی کر جاتے ہیں، وہ یہ کہ مجتہد کے قول پر اگر ان کے ادلہ شرعیہ سے ہی کوئی دلیل خود سمجھ آ جائے پھر تو ٹھیک ہے، اگر ان کا علم کسی قول کی دلیل شرعی تک رسائی نہ کر سکے پھر اس قول کو وہ جو چاہے کہتے پھرتے ہیں۔ دوسری بات جو میں سمجھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مندرجہ بالا تقلید کی تعریف کے تحت مقلد امام کے قول کو ماخوذ شریعت تو نہیں سمجھتا، وہ تو ادلہ شرعیہ ہے، لیکن کوئی ایسا قول یعنی معلوم نہیں کہ ایسا قول ہے بھی یا نہیں جس پر ادلہ شرعیہ کا ثبوت نہ ہو، یعنی ادلہ شرعیہ سے وہ مسئلہ معلوم نہ ہو سکے، صرف مجتہد کا اجتہاد ہی ہو یا رائے ہو۔ اس قول پر دلیل کا مطالبہ کیے بغیر عمل کر لینا، کیونکہ اس کا مقام یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کے علوم پر بصیرت رکھتا ہے۔ قول پر دلیل طلب نہ کرنے کے یہ معنی ہے یا کچھ اور؟ ایک بات اور کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، شاید میں نہ سمجھ سکا ہوں، مگر اظہار کے لیے کر رہا ہوں کہ آج کل لوگ 60-70 صفحے کی کتاب میں 250 حوالوں کا پیوند لگا کر کچھ کا کچھ ثابت کرتے ہیں۔ ماہنامہ بینات، محرم الحرام 1416 ہجری، آپ کا مضمون جو اصلاحی مفاہیم کے بارے میں تھا، اس کے آخر کے جملے جو تبلیغ سے متعلق تھے، کوئی بھی آپ کے نام سے غلط حوالہ دے کر تحریر کر سکتا ہے، یعنی اہل تبلیغ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی کتابوں اور آپ کی تعلیمات کو حرز جان بنائے ہوئے نقل و حرکت کر رہے ہیں، نہ کہ قرآن و حدیث اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے طریقے، بلکہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو پھیلا رہے ہیں۔ جیسا کہ اعتراضاً کہا جاتا ہے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ طریقہ میرا ہو اور تعلیم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ جواب: شرعی دلائل 4 ہے۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاسی مجتہدین۔ پہلی 3 چیزوں کے تو اہل حدیث بھی منکر نہیں، البتہ چوتھی چیز کے منکر ہے۔ نمبر 2، جو مسائل صراحتاً کتاب و سنت یا اجماع سے ثابت ہو اور ان کے مقابلے میں کوئی اور دلیل نہ ہو، وہاں تو قیاسی مجتہدین کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ البتہ جن مسائل کا ذکر کتاب و سنت اور اجماع میں صراحتاً نہ ہو، ان میں شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے قیاس و اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ نمبر 3، اسی طرح جس مسئلے میں بظاہر دلائل متعارض ہو، وہاں تطبیق یا ترجیح کی ضرورت پیش آتی ہے، اور یہ کہ یہ منسوخ تو نہیں، بیان جواز پر تو محمول نہیں،
کسی عذر پر تو محمول نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 4، ان دو مرحلوں کو طے کرنا مجتہد کا کام ہے، یعنی غیر منصوص مسائل کا حکم معلوم کرنا، اور جن مسائل پر دلائل بظاہر متعارض ہو ان میں تطبیق و ترجیح اور ان کے محامل کی تعین۔ نمبر 5، اور لوگ دو قسم کے ہیں، ایک جو اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں، دوسرے عامی جو اس کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ پس مذکورہ بالا دو مرحلوں میں مجتہد پر تو اجتہاد لازم ہے کہ وہ انسانی طاقت کے بقدر پوری کوشش کرے کہ اس مسئلے میں اللہ و رسول کا حکم کیا ہے، اور عامی کو اس کے سوا چارہ نہیں کہ وہ کسی مجتہد کی پیروی کرے۔ نمبر 6، عامی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جس مجتہد کی پیروی کر رہا ہے وہ اہل علم کے نزدیک لائق اعتماد ہو۔ ہر مسئلے میں اس سے دلیل کا مطالبہ کرنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ پس یہ حاصل ہوا اس قول کا کہ مجتہد کے قول کو بغیر مطالبہ دلیل کے ماننا تقلید ہے۔ نمبر 7، اہل حدیث بھی در حقیقت مقلد ہے، کیونکہ جن اکابر کے قول کو وہ لیتے ہیں ان سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں، گویا ترک تقلید بھی ایک طرح کی تقلید ہے۔ نمبر 8، اس تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہوگا کہ کسی مجتہد کا قول دلیل شرعی کے بغیر ہوتا ہی نہیں، البتہ یہ ممکن ہے کہ بعض اوقات وہ دلیل ایک عامی کے فہم و ادراک سے اونچی ہو، خصوصاً جہاں دلائل شرعیہ بظاہر متعارض نظر آتے ہیں۔ اہل حدیث حضرات ایسے موقعوں پر ائمہ اجتہاد کے قول کو بھی دلیل کہتے ہیں، حالانکہ بھی دلیل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دلیل ان کے فہم سے بالاتر ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ دلیل کا علم نہ ہو سکنے کو وہ دلیل کے نہ ہونے کا نام دیتے ہیں، حالانکہ عدم شیء اور چیز ہے اور عدم علم اور چیز ہے، پھر عدم علم اور چیز ہے اور علم عدم اور چیز ہے۔ یہ وہی بات ہے جو آپ نے نمبر 2 میں ذکر کی ہے۔ نمبر 9، ادلہ شرعیہ در حقیقت 3 ہی ہے، لیکن قول مجتہد کو جو دلیل شرعی کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی دلیل شرعی یعنی خفیہ جلی پر مبنی ہوتا ہے، مگر اس دلیل شرعی کو مجتہد ہی ٹھیک طور سے سمجھتا ہے، اس لیے عامی کے حق میں قول مجتہد کو دلیل شرعی قرار دے دیا گیا ہے۔ نمبر 10، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے بارے میں اس ناکارے نے جو کچھ لکھا ہے سیاق و سباق سے اس کا مفہوم بالکل واضح ہے، اس کے باوجود اگر کوئی اس سے غلط استدلال کرنے بیٹھ جائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ لوگوں نے غلط استدلال کرنے کے لیے قرآن کریم کا بھی لحاظ نہیں کیا، اس ناپاک کی جولیدہ تحریر کا کیوں لحاظ کرنے لگے؟ ائمہ اربعہ کا مسلک برحق ہے۔ سوال، آپ نے اپنی کتاب میں فقہ حنفی کو ہی گویا معیاری نجات قرار دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دوسرے ائمہ ثلاثہ کے متبعین کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں جہاں رہتا ہوں وہاں فقہ شافعی کے ماننے والے زیادہ ہیں، اور میری زندگی بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید میں گزری ہے۔ میں اپنی زندگی بھر کی عبادات کے بارے میں پریشان ہوں، کیا میرے لیے مسلک کی تبدیلی ضروری ہے؟ اور یہ بظاہر مشکل ہے، کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کتاب و سنت کے خلاف ہے؟ میری اس الجھن کو دور فرما دے۔ جواب، آن جناب کی سلامتی فہم اور حق پسندی سے جی خوش ہوا۔ حق تعالی شانہ مجھے اور آپ کو اپنی رضا و محبت نصیب فرمائے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 4 ائمہ میں سے ایک ہے اور چاروں امام برحق ہے، ان کے درمیان حق و باطل کا اختلاف نہیں بلکہ راجح و مرجوح کا اختلاف ہے۔ میں چونکہ حنفی ہوں اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو اقرب الی الکتاب و سنہ سمجھتا ہوں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر ائمہ کے مسلک کو بھی برحق مانتا ہوں۔ ان اکابر میں سے جس کے ساتھ اعتقاد و اعتماد زیادہ ہو اسی کے مسلک پر عمل کرتے رہنا انشاءاللہ ذریعہ نجات ہے۔ چونکہ آپ کی طویل زندگی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے حقہ پر گزری ہے، اور چونکہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل بتانے والے بکثرت ہے، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ کے لیے فقہ شافعی کی پیروی میں سہولت ہے، آپ اسی کو اختیار کیے رہے۔ کتاب و سنت کے نصوص کی تطبیق میں حضرات ائمہ رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے، اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلو بھی یقیناً قوی ہوگا، اور آپ کے لیے بس اتنا عقیدہ کافی ہے۔ اور اگر آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اختیار کرنا چاہتے ہیں تو شرعاً اس کا بھی مضائقہ نہیں، بشرط کہ فقہ حنفی کے مسائل بتانے والا کوئی شخص میسر ہو۔
ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہ حق پر ہے۔ سوال: ایک صاحب نے کچھ سوالات کیے تھے جن کا جواب آپ نے قرآن و حدیث سے نہیں دیا، بلکہ ہر سوال کے جواب میں آپ نے لکھا کہ ہمارے نزدیک یہ ناجائز ہے یا ہمارے نزدیک یہ جائز ہے۔ کہیں آپ نے لکھا ہے کہ حنفی کے نزدیک اس کا جواب یوں ہے۔ اس جواب سے میں نے اندازہ کیا کہ آپ نبی کو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اللہ اور رسول کو مانتے تو یہی کہتے کہ قرآن و حدیث میں اس طرح ہے، یا یہ کہتے کہ نبی نے اس طرح کیا ہے، فلاں حدیث سے ثابت ہے اور فلاں حدیث سے یہ کام منع ہے۔ جواب: چونکہ ہمارے ہاں اکثریت حنفی حضرات کی ہے اور یہ ناکارہ خود بھی مجتہد نہیں بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہے، اس لیے لازمی ہے کہ فتویٰ اس کے موافق دیا جائے گا، اور ائمہ مجتہدین رحمۃ اللہ علیہ سب کے سب قرآن و سنت کے متبع تھے، اس لیے جب ہم کسی امام مجتہد کا حوالہ دیں گے تو گویا یہ قرآن و سنت کا حوالہ ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم نعوذ باللہ عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ایسی ہی غلط تہمت ہے، جیسا کہ منکرین حدیث کا حوالہ دینے پر کہا کرتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے۔ سوال: کیا چاروں ائمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے نہیں تھے؟ اور اگر تھے تو پھر ہم ان کی طرف نسبت کیوں کرتے ہیں جبکہ وہ بھی سب نبی ہی کو مانتے تھے؟ تو پھر ہم بھی کیوں نہ کہیں کہ نبی کے نزدیک اس مسئلے کا جواب یوں ہے، فلاں حدیث سے ثابت ہے۔ جواب: یہ چاروں ائمہ رحمہم اللہ اللہ و رسول کے ماننے والے تھے۔ ان حضرات نے قرآن و حدیث سے استدلال کر کے مسائل بیان فرمائے ہیں، اور بعض موقعوں پر اختلاف فہم کی وجہ سے ان کے درمیان اختلاف بھی ہوا ہے، اس لیے ان میں سے کسی ایک کا حوالہ دراصل اس کے فہم قرآن و حدیث کا حوالہ ہے۔ سوال: ان چاروں اماموں میں اختلاف کیوں ہے؟ ایک کہتا ہے نماز میں ہاتھ ناف پر باندھو، دوسرا کہتا ہے ہاتھ سینے پر باندھو، تیسرا کہتا ہے ہاتھ سینے کے نیچے باندھو، چوتھا کہتا ہے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھو۔ دین میں اگر چاروں طریقے سے ہاتھ باندھنا صحیح ہے، نبی نے اس طرح نماز پڑھی ہے، تو پھر ہم دین میں کیوں اختلاف پیدا کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یوں ہے؟ چاروں طریقوں کو حدیث سے ثابت کر کے بتائیے۔ جواب: یہ اختلافات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھی ہوئے۔ چونکہ ان اکابر کے درمیان اختلافات ہوئے، اس لیے ہمارے لیے ناگزیر ہوا کہ ایک کے قول کو لے اور دوسرے کے قول کو نہ لے۔ سوال: کیا چاروں اماموں میں سے ایک کی تقلید کرنا واجب ہے؟ اگر واجب ہے تو نبی نے کہاں فرمایا ہے کہ تقلید ایک امام کی ضروری ہے؟ جواب: قرآن و حدیث پر عمل کرنا واجب ہے، اور اختلاف ہونے کی صورت میں اور غلبہ حبوہ اور فہم ناقص کی صورت میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ جن اکابر کا فہم قرآن و حدیث مسلم ہے، ان میں سے کسی ایک کے فتویٰ پر عمل کیا جائے، اس کا نام تقلید ہے۔ سوال: کیا اماموں نے بھی کہا ہے کہ ہماری تقلید تم پر واجب ہے، اور کیا تقلید نہ کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا جبکہ اس کا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہو اور وہ صرف قرآن و حدیث کو ہی مانتا ہو؟ جواب: ان ائمہ دین پر اعتماد کے بغیر قرآن و حدیث پر عمل ہو ہی نہیں سکتا، اور جب قرآن و حدیث پر عمل نہ ہوا تو انجام ظاہر ہے۔ سوال: کیا چاروں امام رحمۃ اللہ علیہ غلط تھے جنہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اور چاروں خلفاء رضی اللہ عنہم جنہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی، وہ صرف قرآن و حدیث کو مانتے تھے، فقہ کا نام و نشان نہیں تھا، تو کیا نعوذ باللہ یہ سب غلط راستے پر تھے؟ انہوں نے دین کو نہیں سمجھا تھا جو بعد کے عالموں نے سمجھا ہے۔ جواب: تقلید کی ضرورت مجتہد کو نہیں، غیر مجتہد کو ہے۔ حضرات خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم اور حضرات ائمہ اربعہ رحمہم اللہ خود مجتہد تھے، ان کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہ تھی۔ جو شخص ان کی طرح خود مجتہد ہو اس کو بھی ضرورت نہیں، لیکن ایک عام آدمی جو مجتہد نہیں، اس کو تقلید کے بغیر چارہ نہیں۔ سوال: اگر دین تقلید کا نام ہے اور تقلید کرنا ضروری ہے تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو چاروں خلفاء رضی اللہ عنہم کی طرف نسبت کریں؟ ایک کہے میں صدیقی ہوں، دوسرا کہے میں فاروقی ہوں، تیسرا کہے میں عثمانی ہوں،
اور چوتھا کہے میں علی کو ماننے والا ہوں۔ اگر اس طرح کوئی کہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے اختلافات ختم ہو جائے، کیونکہ ان چاروں میں کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، یہ تو بعد میں ہوا ہے۔ جواب: جس طرح چاروں ائمہ مجتہدین رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب مدون ہے، اس طرح چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا مذہب مدون نہیں ہوا، ورنہ ضرور انہی حضرات کی تقلید کی جاتی، اور یہ سمجھنا کہ ان چاروں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا بے علمی کی بات ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ان کے اختلافات مذکور ہے۔ اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وارزقنا فقہا فی الدین وثبتنا علی مسلک اہل سنت والجماعہ۔ یا اللہ ہمیں صحیح سمجھ، صحیح پیروی اور اہل حق کی راہ پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ائمہ اربعہ کے علم، بصیرت، اعتدال اور راست روی سے بہرمند فرما، اور ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کا سوال: آپ کے خیال میں تقلید کے موضوع پر سب سے زیادہ غلط فہمی کون سی ہے جسے آج واضح کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے۔ ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، کیونکہ آئندہ اسی موضوع پر اور بھی ویڈیوز آنے والے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔